آپ نے فرعون کا حال پڑھا ہوگا، نمرود کا اور شداد کا حال پڑھا ہوگا۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اس زمین کے اوپر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے ظلم کیا اور سوچا کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے سر کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے صرف 50 دن قبل ابرہہ نام کے ایک بادشاہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، جس نے یہ چاہا تھا کہ کعبۃ اللہ جیسی ایک عبادت گھر اور ایک عبادت خانہ صنعاء کے یمن کے شہر صنعاء میں بنایا جائے اور لوگ کعبہ سے ہٹ کر اس گھر کی عبادت کریں، اس کا طواف کریں۔ چنانچہ اتفاق کی بات ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ، قریش کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس میں سے کسی قریشی نے اس کے اندر نجاست کر دی تو ابرہہ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی قریشی نے یہ جان بوجھ کر حرکت کی ہے، اور وہ ایک لشکر جرار لے کر اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے عبد المطلب کو بلایا، جو قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور خادمین حرم میں سے تھے۔ اس نے بلا کر کہا کہ اگر تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو میں تمہارا کچھ نہیں کروں گا، لیکن اگر تم میرے راستے میں آئے تو مارے جاؤ گے۔ عبد المطلب نے سرداروں سے مشورہ کیا اور پھر اللہ رب العالمین کے گھر کعبۃ اللہ کے غلاف سے پکڑ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم لوگ اس لشکر جرار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اپنے سرداروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی جانب چلے گئے اور ابرہہ کا لشکر آگے بڑھا، جس کے اندر ہاتھی بھی تھے۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آئے، اور جن کے پنجوں میں اور چوچوں میں مٹی کے کنکر تھے، انہوں نے ان کنکروں سے اس لشکر کو مارنا شروع کیا اور ان کنکروں نے گولیوں کا کام کیا۔ اس طریقے سے پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور جو بچ گئے وہ اس حالت میں مرے کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم طاقتیں ہمیشہ عروج میں رہیں گی، ہمیشہ شان و شوکت میں رہیں گی، ہمیشہ ظلم کرتی رہیں گی، ان کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، یہ چاہے اللہ کے بندوں کو جتنا بھی مارے ملیا میٹ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے لوگوں کی تباہی کے نظام کیے ہیں، اور بے شمار قرآن پاک کی آیتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کوئی بھی طاقت اس زمین پر ظلم کے ساتھ کبھی بھی بچ نہیں سکی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے غور فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ اس لیے ہمیں بھی قرآن پاک کی ان آیات میں، ان صورتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔